حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن، حضور نے فرمایا کہ تین چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا، تین چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا، کوئی پیش کرے تو موڑا نہیں جائے گا۔ پہلے تکیہ، کوئی تکیہ کسی کو دے بیٹھتے ہوتے تو قبول کر لے۔ دوسری بات والدہن، اور کوئی تیل پیش کرے تو اس کو قبول کر لے، عطر وغیرہ یا کوئی تیل۔ واللبن، اور تیسرا دودھ، اگر دودھ پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث لا یجوز اللعب فیہن، تین چیزوں کے اندر کھیل کود نہیں ہے۔ ہنسی مزاح میں کوئی بات کہہ دیں آپ، لیکن تین چیزوں میں کھیل کود کا اعتبار نہیں ہوگا۔ الطلاق، پہلی چیز طلاق میں، ہنستے ہنستے مزاح میں طلاق دے دی ہو جائے گی۔ والنکاح، نکاح بھی اگر کھیل کود میں جو کر لیا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ والعتق، اگر غلام کو مزاح کے طور پہ کہہ دیا کہ جا تو آزاد ہے تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو ان تین چیزوں کے اندر کھیل نہیں ہوگی، جو ہوگا وہ حقیقت ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم، تین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے۔ تین لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، جو مجاہد اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ اس کی مدد لے لیتا ہے، اس کی مدد اللہ کے ذمہ کرم پہ۔ دوسرا والمکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے طے کر لے کہ میں زرے کتابت دے دیتا ہوں، تجھے پیسے دے دیتا ہوں تو تو مجھے آزاد کر دے، اور وہ کمائی کرے، محنت کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا کہ وہ اپنے مالک کو دے کر کے اپنی آزادی چالے۔ اور تیسرا شخص والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شادی شدہ شخص جو ارادہ کرے کہ اے اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے، میں اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دوں گا، اپنی نظر کو بھٹکنے نہیں دوں گا، خیال کو بہکنے نہیں دوں گا، تو اگر وہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے اس امر کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں ثلاثۃ علی کسبان المسک یوم القیامہ یغبطہم الاولون والآخرون، تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھے ہوں گے، کستوری کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہوگا، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر جو گزرے ہوئے ہوں گے وہ بھی رش کریں گے، جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ بھی رش کریں گے۔ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ شخص کون ہے؟ عبد ادى حق اللہ وحق موالی ہے، وہ غلام جس نے اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا اور جس نے اپنے اللہ کا بھی حق ادا کیا۔ اللہ اکبر، دونوں کے حق ادا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی اور رات ہو جاتی تو مصلی بچھا کے کہتی وہ میرا مجازی مالک تھا، اب میں حقیقی مالک کے حضور آنے لگی، ساری رات مصلی پہ گزارتے تھے، اور اللہ نے وہ درجہ عطا کیا حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا کو کہ قیامت تک آنے والی عورتیں ان کے اس مقدر پہ ناز کرتی۔ اللہ اکبر، تیری غلامی پہ آزادیاں قربان۔ ایک شخص وہ وَرَجُلٌ یَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، اور وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس پہ راضی بھی ہیں، خوش بھی ہیں۔ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امامت صغرا، ایک امامت کبرا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت، اور یہ جو تخت و تاج ہے، حکومت ہے، یہ امامت کبرا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ بھی امامت ہے اور وہ بھی امامت ہے، تو وہ بھی امام ہوگا جو ملک کا سربراہ ہوگا، اور جو مصلی کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بھی امام ہوگا۔ ان سے دونوں مراد ہے، جو آدمی اس انداز سے قوم کی امامت کرتا ہے کہ قوم اس پہ خوش بھی ہے، قوم اس پہ راضی بھی ہے،
قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا، اور جس کو اس کے مقتدی گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور جس جو ہے وہ امام کو، امام وقت کو، جس حاکم کو اس کی رعایا ہے وہ برا کہتی ہیں، اور دعا مانگنے کی یا اللہ اس کمینے سے جان ہی چھوٹ جائے، تو مجھے بتاؤ کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا اور کتنا رسوا ہوگا قیامت کے دن۔ تو جو شخص امامت کے مسلح پہ بیٹھا یا امامت کے تخت پہ بیٹھا، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا، اور اس انداز سے اس نے اقتدار اور امامت کا حق نبھایا کہ اس کی قوم اس پہ راضی تھی، سارے اس کو دعائیں دیتے تھے۔ نوشیروان نے عدل کیا، حضور علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے، اور حضور فرمایا کرتے تھے مجھے فخر ہے کہ میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، اس بات پہ مجھے ناز ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، دنیا کے اوپر عدل تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آج انفرادی سطح سے لے کر کے آگے تک چلے جائیں تو آج تو ہم انتہائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور تیسرا وہ شخص جو نور کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا، وہ شخص ہے کہ جو صبح و شام مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے۔ اس مؤذن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ نور کے ٹبے پہ بٹھائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے، ثلاثۃ فی ظل العرش یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن تین شخص ایسے ہیں کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ واصل الرحم یزید اللہ فی رزقہ و یمد فی اجلہ، پہلا شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو ٹوٹتا ہے اس کو ٹوٹنے دیتا، اس کو جوڑتا ہے۔ سل من قطع کا وات من حرما کا، یہ حضور نے حکم دیا، رشتہ داریوں کو توڑتا نہیں جوڑتا ہے۔ آج ہم نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہوا ہے کہ جو 2 قدم پیچھے ہٹے گا میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، میں بڑا غیرت مند ہوں۔ اور یہ نہ کہے، یہ کہے تو 2 قدم پیچھے ہٹے گا میں پیچھے ہٹنے نہیں دوں گا، میں پیچھے بھاگ کے آؤں گا۔ بھاگ، ہاں کدھر بھاگتا ہے؟ ایک دن تو بھی پیار کرنے پہ مجبور ہوگا، اتنی محبت کروں گا، ایک دن تجھے بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ یہ کہو، یہ نہ کہو کہ 2 قدم پیچھے ہٹو گے تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، پھر کیا ہوا؟ کہا تو ہٹنا جتنا مرضی ہٹ، میں تجھے پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا، میں جو ہے وہ تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ہے جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں اور میرے رزق میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ایک وہ شخص ذل عرش میں ہوگا جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ دوسرا وَإِمْرَأَةٌ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ عَلَيْهَا أَيْتَامًا صِغَارًا فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ أُقِيمُ عَلَى أَيْتَامَ حَتَّى يَمُوتُ أَوْ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی گود میں شوہر کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، اس عورت نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں یتیموں کو پالوں گی، اور وہ یتیم یا تو فوت ہو گئے یا اس نے ان کو پال لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نیاز کر دیا۔ وہ عورت جس نے اپنی خواہشات کو روکا رکھا، پاک دامنی کی حفاظت کی اور یتیم بچوں کے لیے نکاح نہ کیا، ان یتیموں کو لے کے بیٹھی رہی، حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس خاتون کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا شخص وَعَبْدٌ صَنَعَ طَعَامًا فَأَضَافَ ضَيْفَهُ وَأَحْسَنَ نَفْقَتَهُ فَدَعَا عَلَيْهِ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ فَأَطْعَمَهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل، وہ شخص کہ جس نے کھانا پکایا تو اس نے زیادہ پکا لیا، اور اس نے یتیموں اور مسکینوں کو بلایا اور بلا کر کے ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلایا، تو اس نے یتیموں کو عزت دی، مسکینوں کو عزت دی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اس عنوان سے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاثۃ من الجاہلیہ، 3 چیزیں جاہلیت سے ہیں اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ان کا تعلق جہالت سے ہے،
الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والنیاحۃ، ایک حسب و نسب پہ اترانا، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، اس بات پہ اترانا، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا والطعن فی الانساب، نسب میں کسی کو طعنہ زنی کرنا کہ تو چھوٹے باپ کا بیٹا ہے۔ آج کل ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں، بستیوں میں امیر غریب کی تقسیم، چودھری کمی کی تقسیم، یہ ساری جو تقسیمات ہیں یہ جہالت کی پیداوار ہے۔ اسلام ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو منشور انسانیت دیا اس میں واضح بیان کر دیا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن لوگ برادریوں پہ نازاں ہیں، خاندانوں پہ نازاں، حالانکہ یہ برادریاں اور خاندان جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے وہ فخر کے طور پہ لیا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو ان کے خاندانوں کی وجہ سے طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے اور نیچ خاندان کا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہالت ہے، اور یہ تین چیزیں جو ہیں جہالت سے ہیں۔ پہلی چیز الفخر بالاحساب، اپنے حسب پر فخر کرنا، اور دوسرا والطعن فی الانساب، جو ہے وہ نسب کے اندر طعنہ زنی کرنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہہ دیا، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو بس دل تھا کہ ٹوٹ گیا، حضور کی خدمت میں آئے تو رو پڑے۔ حضور نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ عرض کی حضور آج مجھے اس معاشرے میں بھی طعنہ دیا گیا، میں جس گند اور غلاظت سے نکل کے آیا تھا وہاں تو تھی ذلت، لیکن یہاں تو اسلام نے مجھے عزت دی، لیکن آج یہاں بھی میں پریشان ہوا ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے ابو ذر کو کہو کہ یہ طعنہ آ کے اپنے نبی محمد کو بھی دے، اس لیے کہ میں جن عورتوں کا دودھ پیا ہے ان میں سے ایک خاتون حضرت ام ایمن ہے، اور ان کا رنگ سانولا تھا، اس لیے اگر یہ چیز طعنے کے طور پہ کہی جا سکتی ہے تو جا کے ان کو کہو کہ یہ اپنے نبی کو بھی آ کے پھر کہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو وہ اتنے پریشان ہوئے، بلکہ اپنا جوتا اتار کے ان کو دیا، کہا میرے منہ پہ مار جس سے میں نے یہ کہا تھا۔ تو نسب کے اندر کسی کو طعنہ زنی کرنا یا اپنے حسب پہ اترانا یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس شخص کی جہالت کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اپنے نسب پہ اتراتا ہے یا کسی شخص کے نسب پر اس کو کمینگی کا طعنہ دیتا ہے۔ تیسری بات والنیاحۃ، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، یعنی وین کرنا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، یہ زیادہ تر عورتوں کے اندر یہ مرض پائی جاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید یہ بڑا کمال ہے، اور کسی میت پر بہت زیادہ رونا دھونا ہو اور چیخ و پکار اور بین ہو تو عورتوں کے اندر اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ثلاثۃ من مکارم الاخلاق عند اللہ، حضرت انس سے روایت ہے، جو تین چیزیں ہیں وہ اچھے اخلاق سے ہیں، تین چیزیں اچھے اخلاق سے ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ان تعفو عمن ظلمک، جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، یہ بڑے پن ہونے کی دلیل ہے، اخلاق عالیہ کی بات ہے۔ دوسری بات، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تمہیں ضرورت پڑ گئی، کسی کے پاس گئے، رشتہ داری تھی، دوستانہ تھا، اس مشکل وقت آپ کے کام نہ آیا وہ، اب اس کو مصیبت پڑی تو وہ آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اس بات کو یاد رکھا، آپ نے اس کو خالی لٹایا یا طعن و تشنیع کی کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی تیرے پاس آیا اب سنا پھر نہیں، نہ اس کو یاد دلانا ہے۔ اگر انسان ہوا تو وہ خود ہی سمجھتا ہے اس بات کا، اور اگر انسانیت نہیں ہے تو جتلانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ تم نے اللہ سے اجر پانا ہے، تو نہ اس کو خالی موڑیں کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا اس وقت، میں پھنسا تھا تو اس نے میرے پہ ترس نہیں کیا تھا، تم اس کی جھولی بھرو، یہ نہ کہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، نہیں، یہ اچھے اخلاق سے ہے اور مکارم اخلاق سے ہے۔ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، اور تیسرا جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔